ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید. پاکستان از دا سینٹر آف اٹینشن ایٹ دا مومنٹ. پوری دنیا کی نظریں پچھلے ایک مہینے سے اور اسپیشلی کل کے بعد سے تو پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں. امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ساؤتھ ایسٹ، ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں پہ اسرائیل، ایران، امریکہ جنگ کا امپیکٹ پہنچا ہے وہاں سے آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں پاکستان کے حق میں، جس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کو مارکہ حق 2.0 کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس ڈسکشن کا، اس ٹاکس کا، اس اکارڈ کا، میڈیشن کا، سیز فائر کا، ڈی ایسکلیشن کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان کے سٹیچر میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ سپوائلرز کون سے ہیں؟ اور پاکستانیوں کو کیا کرنا ہے؟ ان تمام سوالوں کا احاطہ کرے گی یہ ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں. ناظرین، فرائیڈے کو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گے جن میں ڈی ایسکلیشن اور اس کے بعد کے فریم ورک کو ڈسکس کیا جائے گا. کل رات کو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم نے ایک فریم ورک دیا ہے جس میں پیس اور سسٹینیبل پیس سے ریلیٹڈ بات چیت کی گئی ہے، اور وہ پریزنٹ کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اور اس کے بعد پھر امریکن اینڈ دین دا ایرانین جو کاؤنٹر پارٹ سے دونوں جگہ سے اس فریم ورک کو لے کے ایک رضامندی سامنے آئی، اور جس کے بعد سے یہ سیز فائر اچیو ہوا. فرائیڈے کو پاکستان اسلام آباد کے اندر وہ ٹاکس ہوں گے کہ جس میں آگے کی جو فیزز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اب یہاں پہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کس کی جیت ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ انسانیت کی جیت ہے. اس جنگ کے جو امپیکٹس جنریٹ ہونا شروع ہوئے اس سے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو اس سے انسولیٹڈ تھا. ایون آسٹریلیا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں ہولوکاسٹ ہو جو سب سے زیادہ سروائیول کے چانسز ہیں، یعنی نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہو جائے تو سب سے زیادہ سروائیول کے جو چانسز ہیں کمپیریٹیولی وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں. وہاں کے بھی پرائم منسٹر کو بہت زیادہ امپیکٹس فیل ہوئے، اور انہوں نے بھی جو آئل پرائسز ہیں اس کے اوپر اپنی قوم کو اعتماد میں لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس جنگ کے امپیکٹ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ گیا ہو. تو یہ جو پاکستان نے ڈی ایسکلیشن کروائی ہے، یا پاکستان نے جو فریم ورک دیا، نیگوشیٹ کیا، پاکستان نے اپنی لیوریج کا استعمال کیا پورے خطے کے اندر، اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا ہونا، ایک تو ہونا جو ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا، آپ کے پاس لیوریج کا ہونا ایک الگ بات ہے، اس لیوریج کو پھر ٹرانسلیٹ کرنا انسانیت کے فائدے کے لیے، ایک ایسی جنگ کو روکنے کے لیے جس میں پوٹینشیل کیٹاسٹروفی کا اسکیل یہ ہے کہ پوری دنیا اس سے امپیکٹ ہو سکتی ہے. دیٹ اٹس اے ڈفرینٹ آرٹ آل ٹوگیدر. اور پاکستان کی لیڈرشپ نے، ملٹری لیڈرشپ نے، سویلین لیڈرشپ نے اس کو کر کے دکھایا. تو یہ انسانیت کی جیت ہے، یہ پوری انسانیت کی جیت ہے کہ ہم نے اس جنگ کو اوائڈ کیا. اس کے بعد اس نیگوسیشن کے اندر آگے کیا معاملات ہوں گے؟ آگے کے معاملات یہ ایک لینتھی پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران، امریکہ ایون اور باقی بھی جو مڈل ایسٹرن ایکٹرز ہیں وہ صرف سیز فائر نہیں مانگ رہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سیز فائر، ڈی ایسکلیشن اینڈ اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ سیکورٹی فریم ورک. دبے لفظوں میں جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں سسٹینیبل پیس چاہیے، دبے لفظوں میں جب باقی جی سی سی کنٹریز یہ بات کرتی ہیں کہ ہمیں سسٹینیبل پیس چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کے پیرالل یا اس کو برانچ آؤٹ کر کے یا کسی بھی شیپ اور فارم میں ایک اور سیٹ اپ ایسا چاہیے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو کہ جو گارنٹی کرے ان کی سیفٹی کو اور سیکیورٹی کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی اور ایبرپٹ پروسیس نہیں ہوگا. پچھلے 100 سال لگے ہیں، 1895 تھیوڈور ہرزل سے لے کر اب تک تقریباً 100-125 سال لگے ہیں اس شیپ اینڈ فارم میں مڈل ایسٹ کو آنے میں. اس کو اپنی اصلیت تک، یعنی اپنی نیچرل فارم آف ایگزسٹنس تک جاتے جاتے بھی ٹائم لگے گا.
نیچرل فارم آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال میں کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک کلیکٹیو سیکیورٹی، کلیکٹیو پولیٹیکل ماڈل اینڈ اے کلیکٹیو اکنامک ماڈل رہا ہے. یہ انوملی جو کریٹ ہوئی تھی پوسٹ 1947 یا پھر ورلڈ وار 1 کے بعد اس کو کہہ لیں، وہ انوملی تھی. اس کو اگر آپ 1400 سال کے تناظر میں دیکھیں تو وہ تقریباً 100 سال کا ایک فیز تھا جو کہ مڈل ایسٹ کی اصلیت اور ڈائنامکس کے بالکل برعکس تھا. سو ناؤ دا مڈل ایسٹ از گوئنگ بیک ٹو اٹس اوریجنل فارم. لیکن کشتی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو مڑتے ہوئے بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ 1914 میں بیلفور ڈیکلیریشن ہوئی. مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، اس بات کا فیصلہ برٹش امپائر اور لارڈ راتھ چائلڈ نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اسرائیل کا ایک ملک بنائیں گے اور مڈل ایسٹ کے اوپر اس کے جو امپیکٹس ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد اس خطے کو ہم نے 1300 سال سے جو یہ ریجن ہے اس کو اب ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. کہیں ہم نے لیبیا نکالنا ہے، کہیں سیریا نکالنا ہے، کہیں ایجپٹ نکالنا ہے، کہیں ایران نکالنا ہے، کہیں ٹرکی نکالنا ہے. اس کا فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ پیرس اور لنڈن میں. آپ اس کو سائکس پیکٹ اگریمنٹ کہتے ہیں. اسرائیل کی ریاست، جس کو ہم ریاست نہیں کہتے، جس کو ہم ایک اینٹی کہتے ہیں، وہ مارز وجود میں آئی. اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کا فریم ورک، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ، مڈل ایسٹ کے مسلمانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا جو فیصلہ تھا وہ یو ایس میں ہوا. اوسلو اکارڈس، کیا فریم ورک ہوگا فلسطین کے، اسرائیل کے، ان سارے معاملات میں مڈل ایسٹ میں، اس کا فیصلہ یورپ کے ایک ملک اوسلو میں ہوا. پیرس اکارڈس 1990s کے اندر مڈل ایسٹ کس طریقے سے آپریٹ کرے گا، اس کا فیصلہ پیرس میں ہوا. 100 سال کے بعد پہلی دفعہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوگا، مسلم ورلڈ کس طرح کا سیکورٹی آپریٹس لے کے چلیں گے، کیا ڈائنامکس ہوں گے، کیا فریم ورک ہوگا. پہلی دفعہ اس کا فیصلہ ایک مسلمان ملک میں ہو رہا ہے، اس شہر میں ہو رہا ہے جس کا کیپٹل کا نام ہی اسلام کے نام پہ ہے، جس کو اسلام آباد کہتے ہیں. کیسی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ جس پہ پورے مسلم ورلڈ کو اعتماد ہے، جس پہ رشیا کو اعتماد ہے، چائنا کو اعتماد ہے، یو ایس کو اعتماد. دس از دا ہائیسٹ فارم آف ڈپلومیسی. ٹیکنیکلی ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسی ڈپلومیسی ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ہم بڑے نائیو سوال کرتے ہیں، ہم پروپیگنڈا کے وکٹم بن جاتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن میں دا موسٹ پرائم فارم آف ڈپلومیسی از کہ آپ کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات. سو یہی یہاں پہ پاکستان میں کچھ نیسیئرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چائنا کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، تو منافقت ہے. مطلب بندہ ہنسے یا روئے اس پہ، آئی ہیو نو آئیڈیا. اگر وہی انڈیا یہ کچھ کر رہا ہوتا تو یہ کہتے ہیں یار وہ دیکھیں چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے کتنے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کو پتہ ہے لیکن انڈیا کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو کوئی بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم چائنا کے ساتھ بھی تعلقات رکھو، ہمارے ساتھ بھی رکھو. سو اس طرح کا آپ کو یہ ایک ڈسٹارٹیڈ پرورٹڈ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا. لیکن ڈپلومیسی کی جو ٹاپ ایشلون کے اوپر وہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا آپ کے ویٹ کو، آپ کے لیوریج کو قدر کے ساتھ دیکھے اور پوری دنیا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے سینسٹیو معاملات میں. آج پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیسی، وہ فارن پالیسی جس کا خواب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیکھا تھا، آج پاکستان اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. قائد اعظم نے جب کہا تھا کہ پاکستان از اے پیوٹ جس کے اراؤنڈ دنیا روٹیٹ کرے گی، تو وہ یہ دن تھا. علامہ اقبال نے جب کہا تھا کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر، وہ یہ دن تھا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، تو وہ اس دن کا آغاز آج سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھارت کی طرف سے ایک کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ جی ہم نے تو امریکہ سے پاکستان نے انسٹرکشنز لی، اور یہ وہ ہمارے کچھ جرنلسٹ بھی انڈین چینلز پہ جا رہے ہیں تو ان سے اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ لکھا ہوا آ گیا ٹویٹ میں، اور یہ ایک ٹائپنگ ایرر جو بھی تھا. بھئی اگر امریکہ کی انسٹرکشنز پہ پاکستان کر رہا تھا تو امریکہ ڈائریکٹلی کیوں نہیں ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا؟ مطلب لاجیکل بات ہے نا کہ مطلب امریکہ پاکستان کو کیوں انسٹرکٹ کرے گا کہ آپ ایران کے ساتھ بات چیت کریں، خود کر لیں جا کے. اور ہزاروں ایکٹرز اور سینکڑوں ممالک ہیں، کسی کو کہہ دیں کہ آپ بات کر لیں اگر امریکہ نے انسٹرکشنز ہی دینی ہے. سو یہ
جہاں پہ پاکستان بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، وہاں پہ ایک کلاس ہے جس میں پوری دنیا کی 7 بلین پاپولیشن خوش ہے کہ یہ جنگ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں چند ایلیمنٹس ہیں کہ جن کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ایک اسرائیل ہے، ایک یہ ہمارے ساتھ والے بھارت ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، اور بڑی مزریبل زندگی۔ آپ صرف امیجن کریں ان کی لائف کہ پوری دنیا خوش ہے، ایک خوشی محسوس کر رہی ہے، جشن منا رہی ہے، اور یہ رونا ڈال کے بیٹھے ہوئیں گے کسی طریقے سے ہم کوئی نیریٹو کریٹ کر لیں کہ ہم پاکستان کو نیچا دکھا سکیں۔ دس از ہاؤ مزریبل دیز لو لائفز آر۔ ان پہ مطلب آئی وانٹیڈ ٹو میک اے کاؤنٹر نیریٹو، لیکن میں نے کہا مجھے ترس آیا ان بیچاروں کے اوپر کہ آلریڈی بیچاروں کی زندگی اتنی مزریبل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی یا ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرنے کی۔ اپنی نفرت کے اندر ہی ایک بڑے مزریبل آدمی کی طرح یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کیوں سینٹرل اسٹیج کے اوپر ایمرج کیا، اینڈ ایوری پاکستانی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ۔ ابھی ہم آئی اوپن اپ سوشل میڈیا، تو وہاں پہ بھی باتیں آ رہی تھیں کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا، گیس کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ۔ دیکھیں، پاکستان اپیئرڈ ٹو بی واٹ اٹ از بیکاز پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انکنڈیشنل ہے۔ انکنڈیشنل ان اے سینس کہ پوری دنیا میں ہم بھی پڑھتے ہیں انٹرسٹ بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہے، انٹرسٹ، ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ پاکستان ایک ایسا یونیک ملک ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن کی اس پرنسپل کو بھی ڈیفائی کرتا ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ ان سنک اور ان لائن ہے ریجن کے انٹرسٹ کے ساتھ، مسلم ورلڈ کے انٹرسٹ کے ساتھ۔ سو پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ریجنل انٹرسٹ کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ پاکستان پہ پورے ریجن کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، اور جینوئن جو پیس انیشیٹوز ہیں وہ پھر اسی ملک سے لیے جا سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ انڈیا ہے، یہ گریٹر انڈیا چاہتا ہے، اسرائیل ہے، گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، رشیا نیو سوویتزم کے نام پہ کام کر رہا ہے، امریکنز بھی کہتے ہیں گرین لینڈ کینیڈا ہمیں دے دو، اور ٹرکس جو ہیں ہمارے بھائی وہ نیو آٹومنزم کے نام کے اوپر اپنی پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ چائنا کا بیلٹ روڈ انیشیٹو، اکنامک گینز، امریکہ کی ڈیموکریسی، کیپٹلزم کے نام پہ وہ اس خطے میں آیا۔ دیر از اونلی ون کنٹری اس سارے کیوس کے اندر جس کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے۔ پاکستان نے گریٹر پاکستان بنا کے مڈل ایسٹ پہ قبضہ نہیں کرنا، پاکستان نے مڈل ایسٹ کے کسی ملک کو نیچا نہیں دکھانا، پاکستان کے کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان جینوئنلی وانٹس پیس بیکاز پاکستان فیلز کہ پیس ود ان پیس ود آؤٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مظلوم ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی عزت ہے، اس وجہ سے پاکستان کے ڈائریکٹ سٹیکس ہیں۔ جہاں تک اس کو آج کل سے بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں اتنا بڑا پیس انیشیٹو ہے اور یہ پاکستان کو اس کو ہم ٹینجیبل آؤٹ کم اس کا کیسے، ٹینجیبل سے مراد عام طور پہ ہوتا ہے کہ پیسے اس میں سے کتنے آئیں گے۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کچھ چیزیں پیسوں سے بیونڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اکانومی سے بیونڈ ہوتی ہیں۔ کتنے ارب ڈالر یا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر لگا کے آپ اس طرح کی عزت لے سکتے ہیں جو پاکستان کو مل رہی ہے؟ اگر اس طرح ہو سکتا ہوتا دنیا کے بڑے امیر ملک ہیں آج وہاں پہ ٹاکس ہو رہے ہوتے، وہ سیز فائر کروا رہے ہوتے۔ کچھ چیزیں پیسوں سے بیونڈ ہوتی ہیں۔ یہ بلینز اینڈ بلینز ورتھ آف ڈالر کی میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بلینز اس کی یہ عزت ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ اور جو لیڈرشپ مارکہ حق کی فارن پالیسی کو اس کے بعد اس کی جو جیت ہے آن گراؤنڈ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے فارن پالیسی ڈومین میں، آج دیکھیں آپ کا دشمن کہاں پہ کھڑا ہے، بھارت کہاں پہ کھڑا ہے اور آپ کہاں پہ۔ اگر جو لیڈرشپ یہ کر سکتی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ جو دوسرا ہمارا آؤٹ کم ہے اس کو بھی عزت اور غیرت کے ساتھ آگے لے کے چلے گی۔ ہمارے تو بزرگ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور پرواز اکنامک پرواز نہیں ہوتی، بہت چھوٹا ایسپیکٹ ہے اس کا۔ ہر ایک جہاں سے آگے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو ہمارے دس از سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ سو باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پیٹرول، آئل، گیس، یہ سارا کچھ یہ چلتا رہے گا یہ معاملہ، لیکن یہ جو ہماری وکٹری ہے، یہ جو ہم پاکستان کی جو امن کی، انسانیت کی جیت ہے، جو پوری دنیا سے آپ کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا نہیں ہوا، کیا
ورسٹ پروپیگنڈا مشینریز انلیش کی گئیں پاکستان پہ. پاکستان کا نام بلنک ہوتا تھا تو پوچھیں ویسٹ میں اگر آپ میں سے کوئی رہا ہو تو لوگ کس طرح کی باتیں کرتے تھے, مجھے تو آپ معلوم ہے. اور آج پاکستان از اکول ٹو پیس. یہ آپ جتنے مرضی تیل اور آئل کے خزانے آپ اس پہ لٹا دیں, یہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. جیسا میں نے کہا, اگر ہو سکتا ہوتا تو ان ملکوں میں ہو رہی ہوتی نا پیس ٹاکس جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. تو قائد اعظم نے کہا تھا میری قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آزادی کیا ہے. سو پاکستانیوں, وہ جو وقت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا, اقبال نے کہا تھا وہ وقت شروع ہو گیا. ریئلائز ہو یو آر, اپنی خودی پہچان. پاکستان از پلئنگ اے ویری وائٹل رول ان دا پیس پروسیس. ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک مارز وجود میں آ رہا ہے, پاکستان اس میں ایک انٹیگرل رول پلے کر رہا ہے. پاکستان از دا فیس, الحمدللہ پاکستان از دا فیس آف دا مسلم ورلڈ ناؤ, آفیشلی, کیٹیگوریکلی. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو آپ سب کی خواہشات تھیں ایک مسلمان کی کہ کسی طریقے کا کوئی جو استحصال مسلم امت کا ہو رہا ہے, کوئی تو پیدا ہو, کوئی تو صلاح الدین ایوبی آئے اس استحصال سے امت کو بچائے. تو یہ جو حالات, یہ جو نیا سیکیورٹی بڑا کیئرفلی جو کرافٹ ہو رہا ہے سیکیورٹی فریم ورک, یہ آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 100 سال بعد پہلی دفعہ پاکستان میں فیصلہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر نیا فریم ورک کیا ہوگا. اور جب پاکستان میں فیصلہ ہوگا تو ریسٹ ایشورڈ کہ سب سے ہائی پرائیورٹی کے اوپر مسلمان دنیا کے انٹرسٹ ہوں گے, آپ کے انٹرسٹ ہوں گے. پاکستان کو اس طرح کا سکوپ اللہ کے فضل سے پہلے نہیں ملا. پاکستان کو اس طرح کا امپیٹس اللہ کے فضل سے پہلے نہیں ملا. پاکستان کو اس طرح کی اللہ کے فضل سے اس طرح کی لیڈرشپ پہلے نہیں ملی. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں, انوائرمنٹ ہے, نیچر ہے, فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی, وہ نیچر از سپورٹنگ پاکستان اینڈ پاکستان از گوئنگ ٹو گو فارورڈ بہت تیزی کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.